میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج اپنی اصل بات کرنے سے پہلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ معمولی سے ہلکی سی بات کر دوں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی کورٹ فیصلہ دے دے پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ پبلک پراپرٹی کہلاتا ہے، تو اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ حمزہ کا انتخاب آپ نے کہا تھا غلط ہوا ہے۔ اگر حمزہ کا انتخاب غلط ہوا ہے تو کس قانون کے تحت آپ نے حمزہ کو، چاہے آپ نے اس کو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہی رکھا ہے، آپ نے کس قانون کے تحت رکھا ہے؟ اس قانون کے تحت تو کیئر ٹیکر آپ کا بزدار بنتا ہے، تو کس قانون کے تحت آپ نے حمزہ کو ہی میک شور کیا ہے کہ اگلے انتخابات اس کے زیر سایہ ہوں؟ اور اس کے بعد جو 5 خصوصی نشستیں تھی پی ٹی آئی کی، جس کی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا تھا، وہ اچانک ہی 24 گھنٹے کے اندر جاری کرنے پہ کیسے تیار ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے 22 جولائی، کسی قسم کا خطرہ نہیں رہ گیا، یعنی 22 جولائی تک اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی ارکان کی تعداد ہوگی زیادہ، لیکن کام حمزہ ہی کرے گا، تو بلے بلے اس انصاف کے۔ اب آتے ہیں اپنی اصلی بات کی طرف کہ خان کو سلیکٹڈ، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں تو آج کھل کے کرنا چاہتا ہوں کہ خان کے اوپر ٹھپا لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ یہ ٹھپا کیوں لگانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور پھر کل ایک سیمینار ہوا تو اس میں ایاز میر نے، جس کے اوپر آج حملہ بھی ہوا ہے، تو یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان صحافیوں پہ حملے کر رہے ہیں جن کے خلاف بول رہے ہیں یا سچ بات بول رہے ہیں۔ اس طرح نفرت بڑھے گی، کام نہیں ہوگی۔ آپ ابھی تک 1990 کی دہائی میں جی رہے ہو، آپ کی حماقتیں ہی، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ایڈیٹ ہو، بیوقوف ہو آپ۔ وہ اس میں کہا تھا کہ پراپرٹی ڈیلروں کی تصویریں لگا دیں، تو پاکستان کا جو سب سے بڑی پراپرٹی ڈیلر ہے، ویسے تو اس کا نام کوئی لے نہیں سکتا نیشنل ٹی وی پہ، یہ بھی ایک عجیب قانون ہے۔ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے، کسی دکان پہ بیٹھ کے، کسی سبزی والی کی دکان پہ بیٹھ کے، فروٹ والی کی دکان پہ بیٹھ کے، کرانہ اسٹور پہ بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے جو بات زبانی صد عام ہے وہ ٹی وی پہ نہیں کی جا سکتی۔ 22 کروڑ عوام جو بات گلیوں سڑکوں میں کرتے ہیں نا، وہ ٹی وی کے کسی چینل پہ نہیں کی جا سکتی۔ بلے بھائی بلے، آپ لوگوں کو تو ہونا چاہیے کسی لاطین امریکہ کے ملک میں یا افریقی ملک کے حکمران آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ کو وہیں بڑے بڑے میڈل، بڑی بڑی یہ ٹوپیاں ڈنگی سدھی چبی آپ کو وہیں سوٹ کرتی ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز، اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنا کیا دھرا ہے نا، یہ سارے کا سارا، یہ جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ جو بیریا شریعہ والے ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ کووڈ جب شروع ہوا تھا نا، تو شہباز شریف کو باقاعدہ باہر سے بلایا گیا تھا۔ وہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ یورپ اور ترقی یافتہ ملکوں میں لاشیں گر رہی تھیں، تو یہاں لاشیں گر رہی تھیں، اور 1.5 سال کے بعد عمران کی حکومت، جنہوں نے اب گرائی ہے، عمران کی حکومت انہوں نے 1.5 سال کے بعد گرا کے ختم کر دینی تھی، اور جہانگیر ترین نے اور زرداری نے مل کے، پہلے تو عمران خان کو انہوں نے میجورٹی نہیں دی، اور اس کے بعد جو لوگ اس میں شامل ہونے تھے نا، یہ باپ پارٹی ہے، جیسے بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان کے دوسری پارٹی ہے، تو جہانگیر ترین نے زرداری کے ساتھ مل کے وہ لوگ اس کے ساتھ بٹھائے تھے جو زرداری کے بہترین یار تھے، اور زرداری کے ایک اشارے پہ انہوں نے عمران کو چھوڑ دینا تھا، تو عمران کے حوالے حکومت کرنے سے پہلے بندوبست کر لیا گیا تھا کہ کوڑ میں لاشیں گریں گی اور کوڑ میں پھر ہم اس کو اتار دیں گے 1.5 سال کے بعد۔ اور اگر یہ ان کا بہت ہی لاڈلا تھا تو انہوں نے صرف 1.5 سال کے لیے اس کو حکومت کیوں دی؟ اس کی ایک وجہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے، احتساب یہ بہت کرتا ہے نا، ہم اس کو لائیں گے، لا کے بٹھائیں گے اور ٹوٹی پھوٹی حکومت دیں گے تو یہ بھی سیاست سیکھ جائے گا، ہمارے جیسے ہی ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ اس کو احتساب کیسے کرنے دیں گے؟ اگر عام آدمی کا، سیاستدانوں کا احتساب ہوگا تو پھر ساروں کو یہ احتساب ہوگا، اور پھر اس کے پراپرٹی ڈیلر، آپ کو پتہ ہے احتساب سے بہت ڈرتے ہیں، یہ پراپرٹیوں کے جو ماسٹر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی، وہ بس ہاں سمجھ آئیں آپ، تو وہ احتساب سے بڑھ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کل تو یہ ہمارے گلے میں پھندا ڈالے گا، تو یہ حکومت اس کو بیسیکلی 1.5 سال کے لیے دی گئی تھی، وہ تو کووڈ آ گیا، تو یہ جو شہباز شریف تھا، انہوں نے خود اس کو بلایا تھا باہر سے کہ بھائی اب ٹائم آ گیا ہے، اور پھر ایک اشارے پہ زرداری کے سارا کچھ گر جانا تھا۔ اب خان کو اس بات کا پتہ ہی ہے۔ ابھی بزدار، جس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی، بزدار کی پوری فیملی پی ایم ایل این کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ چل رہی ہے، اور بزدار کہیں اتا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ بالکل ہی غائب ہے۔ پھر جب خان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے بولا اس کا ٹوٹی پھوٹی حکومت دے کے ہم اس کو مجبور کریں گے، کمپرومائز سے کرائیں گے، پھر یہ ہماری طرح سیاستدان بن جائے گا، پھر ہم اس کو سسٹم میں لے کے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو اس نے ایسا کیا نہیں۔ وہ جو چیف لگوانا چاہتے تھے، جنہوں نے کہا تھا جی پنجاب کا چیف جو ہے علیم ڈار کو لگاؤ،
खैबर पख्तूनख्वा का ये लगाओ, तो वो कौन है भाई? वो कौन है? वो क्यों सियासतदानों पर, चाहे नून लीग की हुकूमत हो चाहे पीस पार्टी की हुकूमत हो, उनकी मर्ज़ी के बंदे क्यों लगाए जाएँ? अब ये बात तो कंफर्म है ना कि खान ने खुद बोला कि जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगा हुआ है, ये जो है ईसी का, ये उसने क्या कहा था, ये इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों लगवाया था इसको? और ऐन वक्त आने पे वो बिल्कुल पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों जा रहा है? तो कड़ियाँ आपने जोड़नी है, मैंने नहीं। जब आप इस वीडियो को देखते हो तो मेरा मकसद मशहूर होना नहीं है, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद तो अवेयरनेस है। अगर आप इसको शेयर नहीं करते इसको, तो बिल्कुल मेरा ये काम, मेरा मेहनत करना, मेरा इतना रिस्क लेना, मेरी ऐसी ऐसी बातें करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप इसको नहीं शेयर कर सकते जो मैं बनाता हूँ, तो मेरी बातें सुन के खुद वो बातें बोल के शेयर करो कि देखो ना, फेसबुक के ऊपर एक एक बंदे के पास हज़ार तो उसके साथ बंदे अटैच हैं, तो अगर वो शेयर करेगा तो आप खुद सोचें। तो हमने अपनी आवाम की अवेयरनेस बढ़ानी है, तो अवेयरनेस बढ़ाने में प्लीज़ मैं आज से फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उसमें मेरी मदद किया करें। फिर खुसरो मुख्तार, आज़म स्वाति कहाँ खड़े हुए हैं आज? अगर अच्छा, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जहांगीर तरीन ने और जरदारी को मिला के ऊपर वालों ने इनसे हुकूमत बनवाई थी कि 1.5 साल बाद इसको आसानी से गिरा के हम चलता करेंगे और सियासत से हमेशा के लिए इसको गायब कर देंगे। ये जब शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ था, तो मुझे कोई एक मिसाल बताएं, सिंध में किसकी हैं शुगर मिलें? जरदारी की हैं। सिंध में किसी शुगर मिल पे एक दफ़ा भी छापा पड़ा हो, या सिंध की किसी शुगर मिल को मालिक को माफिया के आ गया हो, वहाँ पे किसी को हाथ नहीं डाला गया? तो इससे आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि इसने जो एहतसाब का लगाया था बंदा, उसका क्या नाम था, शहजाद अकबर। तो फिर आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो दिया था ना, उन्हीं ने शहजाद अकबर भी दिया था कि एहतसाब भी तू नहीं हमारे से मिल के कराना है। जिन लोगों ने ये कहा था ना कि या हमारे जैसा हो जाएगा या 1.5 साल में हम इसको कुर्सी से उतारेंगे और बस फारिग करेंगे, इसको सियासत से निकाल देंगे, उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। क्या पीपल्स पार्टी को सियासत से आपने निकाल दिया? भट्टो का नाम ख़त्म कर सके आप? आपने कौन सी कोशिश नहीं की है ख़त्म करने की? क्या आपने फंक्शनल लीगें वगैरह कितनी लीगें बनाई? क्या आप मुस्लिम लीग को ख़त्म कर सके हैं? बिल्कुल नहीं कर सके। क्या मुशर्रफ ने नेशनल टीवी पे नहीं कहा था कि बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का यहाँ कोई सियासत में हिस्सा नहीं है? क्या आप नून लीग को ख़त्म कर सके? क्या आप बेनज़ीर को ख़त्म कर सके? या सूबा सरहद में चले जाए बादशाह खान की पार्टी एनपी को, क्या आपने उसको ख़त्म कर लिया? उस पर पाबंदी भी लगाई गई थी, उसको बैन भी किया गया था, क्या आपने उसको ख़त्म कर लिया? तो जो पॉलिटिकल साइंस के थोड़े से भी तालिब इल्म हैं, जो थोड़ा सा उसको जानते हैं, तो जो बिल्कुल जो आती हैं ना बन के, रूट लेवल से निकल के पार्टियाँ बन के आती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं बल्कि आपके गले का फंदा बनती हैं अगर आप उसके रास्ते में आते हो। क्योंकि आपका उसके रास्ते में आना काम नहीं है, आप मुलाजिम हो, मुलाजमत करने के लिए आते हो। आपको मुलाजमत करनी चाहिए, और जितना क्राइटेरिया जितना है ना, देखो ना, सियासत भी एक ही बंदे से करवानी है, सियासी पार्टियाँ भी एक ही बंदे से चलवानी है, खारजा पॉलिसी एक ही बंदे से चलवानी है, आपने वज़ारत दाखिला एक बंदे से चलवानी है। तो फिर एक ऐसा कानून पास करे कौमी असम्बली से, और एक नया, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था, को चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं, सुपर चीफ एग्जेक्टिव बना दिया करें उसको। जब वो आता है ना, सारे काम ही एक बंदे ने जब करने हैं, एक अफसर ने करने हैं, तो आप उसको सुपर चीफ एक जैसे बना दें, जैसे ईरान में है, एक सबसे ऊपर होता है मौलाना, फिर उसके नीचे सदर, वज़ीर-ए-आज़म सारे आते हैं, लेकिन वो जो ऊपर होता है वो ऊपर ही रहता है हमेशा, वो सुप्रीम लीडर कहलाता है। तो अगर आपको शर्म आती है सुप्रीम लीडर बनाते हुए, तो जैसे ही आप उसकी प्रमोशन करके उसके बगल में छड़ी देते हैं ना, ह्यूड करके, साथ उसको सुप्रीम लीडर का खिताब दे दें, फिर सारे काम उससे करा लिया करें, बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो पीटीआई को आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। मैं पीपल्स पार्टी का हमायती नहीं, नून लीग का नहीं, लेकिन क्या आपने उसको ख़त्म कर लिया? और आप उसको ख़त्म कर भी नहीं सकते। क्या आपने एमकेएम को ख़त्म कर लिया, जबकि आप जानते हो कि एमकेएम के अभी भी लंदन से राब्ते हैं। और एक प्लान और भी है, गर्दिश का रही है एक बात है कि कराची से पीटीआई की सीटें जो है ना 13-14 ने ली हैं, तो उनको 5 या 7 किया जाए, तो उसके लिए एमकेएम को ये मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको मुत्तहिद कोशिश ना कर सके, तो ये इतनी नीच हरकतें करने पर उतर आए हैं कि ये सोच रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा मैदान में उतारा जाए। अभी वैसे इसको कोई ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आइडिया फ्लोट कर रहा है ना, तो आखिर में जब देखेंगे कि हमारा कोई पास नहीं चल रहा, तो फिर ये ऐसा भी शायद कुछ लोग कर गुजरेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा लाहौर में क्या हुआ, और लाहौर के बाद आपने देखा इस्लामाबाद में क्या हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में भी हुआ
اچھا یہ فیصلہ آپ نے لیا ہے، دینے والوں نے دیا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا میری بات. کچھ بھی کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ آپ نے لیا ہے، آپ کو دیا نہیں گیا ہے. پھر سب سے مین بات جس کو میرے خیال میں آج شاید کوئی بھی اس بات کو میری کو نہ سمجھنے پہ تیار ہوگا نہ ماننے پہ تیار ہوگا، کہ میں پھر آپ کو اسے ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا جی کہ ہم نے اس کو چلایا. خان جب آیا تھا نا، ہم نے اس کی انگلی پکڑ کے چلایا، ہم نے اس کو سکھایا، ہم پیسے لینے اس کے ساتھ جاتے تھے. عمران خان یعنی کہ بالکل ایک نالائق آدمی تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، آپ نے اس کو چلایا. آپ بڑے لائق ہیں. اگر آپ نے اس کو چلنا سکھایا اور آپ لائق ہیں تو ابھی یہ جو اسٹوجز آپ نے لکی رانی سرکس کے بندر لا کے آپ نے بٹھائے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح چلا لیں. چلانے والے تو آپ ہو نا، تو پھر ان کو بھی اسی طرح چلا لیں، اپنی لیاقت کے طور پہ چلا لیں، تاکہ ان کے یہ جو لوگ جھولیاں اٹھا کے بدوائیں آپ کو اور ان کو دے رہے ہیں وہ نہ دے سکیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، آپ کی اور موجودہ حکومت دونوں کی لیاقت کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. 30 مارچ 2022 پاکستان میں پیٹرول تھا 149 روپے لیٹر، اور عالمی منڈی میں تھا تیل کتنا، $129 کا ایک بیرل. آج پاکستان میں تیل ہے، پیٹرول ہے 249 روپے 22 پیسے فی لیٹر، اور عالمی مارکیٹ میں کتنا ہے، $103 کا فی بیرل. جب سے 129 تھا تو 149 تھا، جب 103 ہے تو 250 روپے کا ہے. اگر آپ اتنی لائق ہو ساروں کو آپ نہیں چلایا ہے، یہ انگلی پکڑ کے آپ نے چلایا. نالائق آدمی تھا، اس کی نلی وگتی تھی، آپ اس کا ناک بھی صاف کرتے تھے، آپ نے کچھ 1-2 نرسیں رکھی ہوئی تھیں جو اس کا پیمپر بھی چینج کرتی تھیں. تو پھر آپ وہی لیاقت استعمال کر کے موجودہ لوگوں کو بھی چلا کے دکھاؤ. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی جو کہ مجھے صاف طور پہ کینوس پہ نظر آ رہا ہے کہ اسکرپٹ بدلنے والے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان نے کیا وہ انتہائی ذہین آدمی ہے، اس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع کروا دی ہے. اور یہ ڈیبیٹ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، گلی گلی محلے آپ لوگوں کو تو اے سی گاڑی میں سے اے سی دفتر میں سے آپ کا اے سی گھر، اے سی کچن، اے سی باتھ روم ہے نا، تو اب گلی گلی محلے یہ بات جا چکی ہے، اور آپ سارے کے سارے مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے ہو. اگر 22 جولائی کو جو الیکشن ہونے ہیں، ابھی جو ضمنی ہونے ہیں، اگر اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ کی گئی تو پھر خان ہومیوپیتھک نہیں رہے گا. آپ کو بھی ہومیوپیتھک یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر یہ ہومیوپیتھک نہیں رہے گا. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کے سیکھتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو وقت سکھاتا ہے. اور یہ یقین مانیے جن کو وقت سکھاتا ہے نا تو وقت بڑے جوتے مار کے ان کو سکھاتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ کے سیکھنے والوں میں سے ہو، جوتے کھا کے سیکھنے والوں میں سے نہیں ہو. انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ.